السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شب معراج آنے والی ہے۔ 2022 کی جو شب معراج ہے وہ فروری کی 28 تاریخ گزر کر یعنی دن گزر کر جو رات آئے گی اس رات کو شب معراج ہوگی۔ اور آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جب آج 27 فروری ہے یعنی فروری ہے اور کل 28 ہے، کل کے دن گزار کر جو رات آئے گی وہ رات شب معراج ہوگی۔ شب معراج میں ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ کون سی نوافل، کون سی نماز جو نفل ہے اسے پڑھی جائے۔ اسی تعلق سے میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا کر حاضر خدمت ہوں۔ شب معراج کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب المرجب شریف کے مہینے میں ویسے ہی پہلے سے بے پناہ فضیلتیں رکھی ہیں، لیکن اس مہینے میں یعنی رجب کے مہینے میں ایک ایسی رات کہ جس کا نام شب معراج ہے، اس میں بے شمار فضیلتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس رات کو آپ کو 12 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ آپ نوٹ کر لیں، اگر کاپی ہے تو اس میں آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اس طرح آپ 12 رکعت کی نماز جو پڑھنا ہے آپ کو، تو اس طرح پڑھنا ہے کہ 2 رکعت پڑھنا ہے، اور ہر 2 رکعت میں نیت جو آپ کریں گے تو نیت نفل کی ہوگی۔ 2 رکعت کر کے 12 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور 12 رکعت میں ایک بار آپ کو سلام 12ویں رکعت میں پھیرنا ہے۔ یعنی 2 رکعت کر کے آپ نماز پڑھیں گے، تشہد کریں گے یعنی قعدہ کریں گے، مگر آپ کو سلام نہیں پھیرنا ہے۔ اور اس میں جو صورتیں ملانی ہے اس طرح ملانی ہے کہ ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد جو صورت آپ کو یاد ہے اس صورت کو آپ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد پہلی رکعت مکمل کریں، پھر دوسری رکعت مکمل کریں۔ دوسری رکعت کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو بیٹھنے کی حالت میں آپ تشہد یعنی التحیات مکمل پڑھ کے آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو سلام نہیں پھیرنا ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ 2 رکعت میں آپ کو تحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ کو قیام کی طرف یعنی کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی صورت ہو اس کو ملائیں، اس کو ضم کریں، ضم صورت کریں۔ اس کے بعد 1 رکعت پڑھیں، پھر دوسری رکعت اسی طرح پڑھیں، پھر 2 رکعت یعنی پہلے 2 رکعت، پھر 2 رکعت ہو گئی۔ 2 رکعت یعنی چوتھی رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ پھر تشہد پڑھیں، تحیات پڑھیں، اور تحیات پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرنا ہے، آپ کو پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ کو مکمل 12 رکعات پوری کرنی ہے، اور جب 12 رکعات ختم ہو جائے تو 12 رکعات پر آپ کو 1 مرتبہ صرف سلام پھیرنا ہے۔ جب آپ سلام پھیر لیں گے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے۔ کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس دعا کو، یہ تیسرا کلمہ تمجید کا حصہ ہے، آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ 100 مرتبہ جب پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس استغفار کو آپ کو 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ جب مکمل ہو جائے تو پھر آپ کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف یعنی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب 100 مرتبہ یہ مکمل ہو جائے، 12 رکعت کے بعد سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے تیسرا کلمہ تمجید کا جو حصہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آپ یہ تمام چیزیں مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد
اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنی خاتمہ کے لیے، خاتمہ بالایمان کے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، اور جو کچھ بھی دعا کریں گے آپ جائز مقاصد کے لیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ تمام دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا، اور جو بھی مرادیں آپ جائز باتیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی ضرور پورا فرمائے گا۔ تو اس نفل نماز کو آپ ایک کاپی میں نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو اس رات یعنی شب معراج کو نماز پڑھنے میں آپ کو دقت نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔